إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولى الثقلين، شمس المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدر، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار کے حضور دعا گو ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. مومنین جہاں جہاں عزاداری منعقد کر رہے ہیں، بالخصوص یہاں پر، اور جو مومنین اس میں شرکت کر رہے ہیں، اس ذکر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، دامے دل میں سخنے سبیل لگا رہے ہیں، اسی طریقے سے نیاز امام حسین کا بندوبست کر رہے ہیں، وہ انتظامیہ جو شب و روز فقط اس خاطر خدمت کر رہی ہے کہ کوئی بھی عزادار امام حسین یہاں پر آئے تو اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اور اس ذکر میں کوئی خلل نہ پڑے. پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کی تمام تر شرعی حاجات کو پورا فرمائے. جتنے بھی مؤمنین جنہوں نے، کسی نے اپنی والدہ کے لیے، کسی نے اپنے ماموں کے لیے، کسی نے والد کے لیے، کہ جو مریض ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اپنا کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو یہ در حسین ہے. میں نے عرض کیا تھا میرے مولا کی حدیث ہے کہ سفینۃ جدنا الحسین اوسع و اسرع. قبول تو یہ سبھی کر لیتے ہیں، لیکن حسین کا سفینہ تیز بھی ہے اور وسیع بھی ہے. لہذا پروردگار بحق
سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام تمام مریض مؤمنین کو شفائے کلیہ عاجلہ و مستمرہ عطا فرمائے۔ عزیزان، موضوع بحث ہمارا، موضوع گفتگو قرآن فی الحسین ہے اور حسین فی القرآن ہے، لیکن کچھ معروضات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ امید نہیں، یقین ہے کہ جس طرح سے آپ میری ٹوٹی پھوٹی گزارشات کو، ٹوٹے پھوٹے جملوں کو وصول فرماتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی توجہ فرمائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا۔ مخاطب ہم ہیں، مولا ہم سے خطاب کر رہے ہیں، کن سے؟ اپنے محبوں سے، اپنے پیروکاروں سے۔ فرماتے ہیں ہمارے لیے زینت بنو، کچھ ایسا نہ کرنا کہ ہمارے لیے شیء نہ، ہماری عزت اس سے کم نہ ہو۔ اب وہ کیا کام ہوتے ہیں؟ عزادار امام حسین علیہ السلام، پیروکار امام حسین علیہ السلام، اس سے توقعات زیادہ ہیں عام انسان کی نسبت۔ کیوں؟ نسبت حسین سے لگ گئی ہے۔ ایک انسان، عام انسان کسی بڑے انسان سے جب جڑ جاتا ہے تو اس کی چال ڈھال میں فرق آ جاتا ہے، اس کے لباس میں، اس کے جوتوں میں، اس کے رہن سہن میں فرق آ جاتا ہے۔ اور جب آپ کا رشتہ، آپ کی نسبت شہنشاہ کائنات کے ساتھ جڑ جائے تو ہماری چال ڈھال میں، ہمارے لباس میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے الفاظ کے انتخاب میں بہرحال تبدیلی ضرور آنی چاہیے۔ ایسا ممکن نہ ہو کہ مجلس سے اٹھ کے جائیں اور جو پہلی کیفیت تھی مجلس سے اس سے تبدیل نہ ہو کر کے۔ کہنے کا مقصد کیا؟ کہ جہاں ہماری ایک عزادار کا اصل کام پہلی مجلس، اس کا کام گریہ کرنا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں اور متعدد مرتبہ علماء سے بھی سن چکے ہیں اور مجھ حکیم سے بھی سن چکے ہیں کہ یہاں معصومین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور اگر یہ عقیدہ ہے تو نہیں معلوم کس کے ساتھ کون سا معصوم بیٹھا ہوا ہے۔ کیا ہم پوری طہارت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں؟ کیا ہم صاف ستھرے لباس کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں؟ کیا ہم غسل کر کے آئے ہیں یا نہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایک ویسے ہی مسلمان جس کا نصف ایمان صفائی پر کھڑا ہے، جس کا آدھا ایمان صفائی پر ہے، نظافت پر ہے، اور جب وہ مسلمان حسینی مسلمان بن جائے گا تو اس کے لیے ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ لہٰذا دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں۔ کسی مومن کو آپ کی زبان سے تکلیف نہ ہو، آپ کے کسی عمل سے تکلیف نہ ہو، اس کے لیے جگہ چھوڑیں۔ پیچھے آنے والا، چونکہ سب کے سب یہاں مکتب اہل بیت کے شاگرد ہیں۔ دوسری بات، عزیزو، رستہ صرف وہی رستہ ہے جو اہل بیت کا رستہ ہے۔ یہ بات، اس کو ایمان کی حد تک اپنے جسم و جاں میں اور روح میں ڈال لیں۔ رستہ وہ ہے کہ جو رستہ اہل بیت کا ہے وہی رستہ ہمیں توحید پر پہنچائے گا۔ توجہ ہے؟ بولتے رہیے گا ساتھ ساتھ۔ بولنے سے وہ پتہ چلتا ہے نا کہ میری بات آپ تک پہنچ گئی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ خدا نخواستہ میں کوئی ٹیچر نہیں ہوں، لیکن جب ٹیچر کہتا ہے نا کہ ہاں جی سمجھ آئی، یس سر، تو یہاں مثلا
الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہاں ذاکر حسین کے جواب میں ذکر خدا ہوتا ہے۔ برکت مجلس حسین دیکھیے آپ کہ جملہ وہ کچھ کہہ رہا ہے، یہاں تسبیح پروردگار ہو رہی ہے۔ تو رستہ فقط اہل بیت کا رستہ ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج اساتذہ ہمارے بزرگ اس بات کی تائید کریں گے، آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ایک چھوٹی سی بات سمجھانی ہوتی تھی تو استاد کو بڑی مشکل ہوتی تھی، بڑی مشکل سے اپنے طالب علم کو سمجھایا کرتے تھے۔ وہ بات جو 1 گھنٹے میں سمجھائی جاتی تھی، آج کل میتھڈالوجی چینج ہو گئی ہے، ایسی لیٹسٹ میتھڈالوجیز آ چکی ہیں کہ بچے آڈیو ویژول جو ہے نا وہ 2 منٹ میں سیکھ جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ میتھڈالوجی چینج ہو گئی ہے، آڈیو ویژول کر دیتے ہیں، ویسے بچے یوٹیوب سے دیکھ کے سن کے سیکھ جاتے ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ کام کر دیا تھا۔ کیا کیا؟ بیٹھے ہوئے ہیں اور زمین پر کچھ خط کھینچ رہے ہیں، آڑھے ترچھے ایسے خط کھینچ رہے ہیں۔ انہی خطوط میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی حضور کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ بھی حضور ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی مصلحت ہے جس کے پیچھے کہ حضور یہاں بیٹھے خط کھینچ رہے ہیں۔ ہماری طرح تھوڑی ہے کہ فارغ بیٹھے ہیں تو چلو کچھ کاغذ پہ لکیریں مار لو، نہیں، زمین پر آڑے ترچھے خط کھینچ رہے ہیں، درمیان میں ایک سیدھا خط کھینچ دیا۔ یا رسول اللہ، اس سیدھے خط سے کیا مراد ہے؟ اور یہ آڑے ترچھے کا، آڑے ترچھے دوسروں کے رستے ہیں، یہ سیدھا رستہ علی کا رستہ ہے۔ یہ سیدھا رستہ علی کا رستہ ہے۔ زیارت جامع کبیرہ اٹھائیں، میری آپ سے متعدد مرتبہ آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ زیارت جامع کبیرہ وہ نصاب ہے جس کی کسی عالم نے نہیں لکھا ہے، امام نے تعلیم کی ہے، اور امام شناسی کا بہترین نصاب ہے۔ آپ کو پتا چلے گا کہ اہل بیت بالزبان اہل بیت ہے کیا، اور اگر میری بات ہو تو آپ بے شک اس کو آگے خط غلط کی طرح مٹا کر رکھ دیں، لیکن امام فرما رہے ہیں انتم اہل بیت کے لیے انتم الصراط الاقوم۔ اہل بیت، میرا موضوع کیا ہے؟ حسین فی القرآن۔ تو جہاں جہاں کہیں اہل بیت کا تذکرہ ہوگا وہ انڈائریکٹلی حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، خانوادہ حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اہل بیت انتم الصراط الاقوم، آپ ہی ہیں سیدھا رستہ۔ اور پھر چلتے چلتے انتم شہداء علی دار البقاء وشفعاء علی دار الفناء، اور چلتے چلتے آگے تذکرہ کرتے ہیں وانتم باب اللہ، آپ اللہ کا دروازہ ہیں۔ میں نے پہلے کہا خدا تک پہنچنا ہے تو ہمیں اہل بیت کے راستے سے گزرنا ہے۔ وانتم باب اللہ ابتلا بہ الناس، پروردگار آپ کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے لوگوں کے۔ یہ جملہ مهم ہے، پہلا بھی موضوع میں ہے کہ ہمیں اہل بیت کے راستے سے حسینی بن کر کے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ بقیہ سارے کے سارے راستے پر پیغمبر نے پہلے سے کہہ دیا غلط ہے۔ اہل بیت آپ کے ذریعے سے اللہ امتحان لیتا ہے لوگوں کی۔ اچھا، یہ امتحان کیا ہوتے ہیں؟ پتہ چلے کہ سیدھے رستے پر کون ہے اور باطل رستے پر کون ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک بھرپور صلوات پڑھیں محمد و آل بہت جلدی کے ساتھ، میں کافی سارے مطالب ہیں لیکن
عرض کروں گا کہ اس کو کور کر سکوں، کوشش کروں گا۔ آپ کے ذریعے سے امتحان لیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پہ بہت عجیب عجیب قسم کی پوسٹیں آ رہی ہیں، اور ماشاءاللہ یہ نوبت بھی آنی تھی کہ سر پہ امامہ ہے، اپنے ہیں، اور مدح سرائی دشمنوں کی ہو رہی ہے۔ مدح سرائی دشمن اہل بیت کی کر رہے ہیں۔ بھائی کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ بھائی تاریخ میں ملا ہے، روایتوں میں ملا ہے نا، دیکھیں نا آپ کے کتنا عرصہ ساتھ گزارا ہے انہوں نے، کتنا عرصہ ساتھ گزارا ہے۔ کوئی بہت بڑا معیار آپ نے قائم کیا ہے، بہت بڑا معیار ہے۔ تو میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہ یہ زیادہ مدت ساتھ رہنا معیار نہیں ہوا کرتا۔ 6000 سال تک ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہ کر کے عبادت کرتا رہا۔ اللہ نے کہا سجدہ کر آدم کو، اللہ نے کہا سجدہ کر، کہا پروردگار یہ ایک سجدہ معاف کر دے، پھر دیکھ میں زمین کے چپے چپے پر سجدہ کروں گا، زمین کا کوئی ایسا کونا نہ ہوگا کہ جس پر میں نے سجدہ نہ کیا ہوگا۔ آواز آئی، شیطان ابلیس یہ تو طے نہیں کرے گا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، یہ اللہ فیصلہ کرے گا عبادت کسے کہتے ہیں۔ ساتھ رہا لیکن کیا بنا؟ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور کب ہوا؟ یہ جملہ وصول کیجئے گا انشاءاللہ تعالی، یاد رہے گا۔ کب راندہ درگاہ ہوا؟ جب آدم خلیفت اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ آدم خلیفت اللہ کو سجدہ نہیں کیا اس نے، تو کیا ہوا؟ وہ جو بھرم بنا ہوا تھا 6000 سال سے عبادت کرنے کا، ٹوٹ گیا۔ یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اس کی پوری خباثت سامنے آ گئی۔ ایسا ہی ہے نا کہ جو اس کے اندر خباثت تھی، جو اس کی فکری خباثت تھی، اللہ نے سامنے لا کر کے کھڑی کر دی۔ تو جو آدم کی خلافت کے سامنے سر نہ جھکائے وہ شیطان ہوتا ہے، جو علی کی خلافت کو نہ مانے۔ وہ آپ ذہنوں میں سوچ لیں۔ ائمہ علیہ السلام، میں مصائب کا جملہ نہیں بول رہا ہوں لیکن فقط سمجھانے کے لیے، ہمارے برادر نے کل جب میں آیا تھا تو بڑی ہی خوبصورت بات کی کہ یہ کربلا کے ڈانڈے جو ہیں یہ کہیں اور ملتے ہیں، اس کی بنیادیں کہیں اور ہیں، اور حق بنتا ہے ان بچوں کا کہ ان کو پتا ہو کہ اہل بیت کے محب کون ہیں، ان کے دشمن کون۔ محبت کا پہلا اثر، اہل بیت کی محبت کا پہلا اثر ان کے دشمن کی آشنائی ہے۔ مقتل خوارزمی کا جملہ ہے کہ جس وقت روز عاشور اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو بہرحال میں بھی فضائل کے حصے میں ہوں، جب مولا میں سکت نہیں رہی نا، بہت کمزور ہو گئے، سارا دن لاشیں اٹھا کے، تو ایک مرتبہ بیٹھ گئے۔ اب بعض کہتے ہیں ہرملا اور بعض کہتے ہیں کہ کوئی اور۔ اس نے دیکھا کہ کسی شخص نے پتھر مارا ہے مولا کے ماتھے پر۔ جب پتھر مارا ہے تو ماتھے سے خون نکلنا شروع ہوا، تو مولا نے اپنی ابا جو کندھے پہ تھی اس کو اٹھا کر کے ماتھے کا خون صاف کرنا چاہا ہے، تو مولا کا سینہ سامنے آ گیا۔ یہ موقع کی طاق میں تھا، اس نے تیر مارا، اور مقتل کے جملے ہیں وَجَرَ دَمْ كَالْمِيزَابِ، ایسے خون بہنا شروع ہوا جیسے پرنالے سے خون نکلتا ہے۔ فقط میں بتانا چاہ رہا ہوں ایک خاص جملے کے لیے، مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ بہت بڑی مصیبت کا جملہ ہے، روز عاشور انشاءاللہ۔
ایسا خطرناک تیر لگا ہے کہ مولا یہاں سے تیر نہیں نکال پائے، مولا کو پشت سے تیر نکالنا پڑا ہے۔ اور اس حساس موقع پر مولا نے کہا ہے کہ قتلنی فلان و فلان، مجھے فلان اور فلان نے قتل کیا ہے۔ روایت میں بھی نام نہیں ہے، اور مولا بھی جانتے تھے کہ کوئی فتنہ و فساد نہ ہو، لیکن دشمن کی آشنائی، دشمن شناسی سب سے اہم ہے عزیزوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بے خبر ہو جائیں، ایسا نہ ہو ہمارے بچوں کو پتہ نہ چلے۔ آج ایسا نہ ہو کہ کسی اپنے عالم دین کی شخصیت کا دفاع کرتے ہوئے ہم امام حسین کی توہین نہ کر بیٹھے۔ ساری عزتیں قربان، ہمارا جو کچھ بھی ہے حسین سے ہے، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ میں کیا ہوں اگر ذکر حسین نہ ہو تو مجھے آپ پوچھیں گے تک کہ بھی نہیں، آپ کے پاس سے گزر جاؤں گا، آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ یہ ساری عزتیں حسین کی وجہ سے ملی، یہ سارے اہتمام، یہ ساری رونقیں، یہ پوری دنیا میں توحید کا جو ڈنکا بجایا جا رہا ہے، یہ حسین اور حسین کے بابا کی محنتیں۔ توحید اگر ولایت کے بغیر ہو ابلیسیت ہے، جائے تحقیق کرے۔ ایک توحید وہ ہے جو نہج البلاغہ میں ملتی ہے، اور ایک توحید وہ ہے جو دوسری کتب میں ملتی ہے۔ پوری نہج البلاغہ میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کی ایک ٹانگ ہے، اللہ کا ایک بازو ہے اور اللہ کا کوئی سر ہے۔ علی کی توحید، وہ توحید جو علی بیان کر رہے ہیں۔ دوسری توحیدوں میں پھر میں نے عرض کیا کہ وہ راستہ کہ جو اہل بیت ہمیں بتائیں گے وہ توحید کا راستہ ہے، اس کے علاوہ تمام راستے ہمیں ابلیسیت کی طرف لے کر کے جائیں گے۔ اور دوسری میری گزارش اور بہت اہم ہے عزیزوں، غدیر والے دن پیغمبر نے آپ سب کو خطاب کیا تھا، جب من کنت مولا کا اعلان کر چکے نا، تو قیامت تک آنے والے والد، باپ، ان کو حکم دیا تھا کہ یہ پیغام اپنے بچوں تک پہنچانا۔ یہ ہر والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اپنے بچوں کو بتائے کس کی ولایت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، کس کی ولایت میں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، کس کی ولایت میں ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ یقین مانے اگر ولایت علی نہ ہو نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی۔ یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے، یہ مکتب کا ایک کیا کہتے ہیں نہائی فیصلہ ہے۔ ولایت کے بغیر ہم کیا ہیں؟ اگر ولایت نہیں ہے تو پھر ہم ہجوم ہیں جن کا کوئی ہدف نہیں ہے۔ اور اب بس آخری گزارش، اور میں موضوع کی آج کی آیت اس پر بحث کروں، چونکہ انڈائریکٹلی میں موضوع کے ساتھ ہی مربوط ہوں، اور اس لیے کہ حسین قتیل غدیر ہے، حسین قتل ہوئے ہیں غدیر کی وجہ سے۔ ہاں، پوچھا گیا روزے عاشور، مولا نے پوچھا لماذا قتلونی، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ بازار قتل سے، کہتے ہیں بغضا لابیک، تیرے باپ کے بغض میں تمہیں قتل کر رہے ہیں۔ تو بڑے درد ہیں، غدیر سے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ حسین جو 61 ہجری میں قتل ہو رہے ہیں، میں اپنی ماں اور بہنوں سے عرض کروں گا جو مجھے سن بھی رہی ہے، اور دست بستہ یہی سے ہاتھ جوڑ کے، میں نے کہا تھا کہ ہماری تربیت، اس کا پہلا مرحلہ ہمارا کچن ہے۔ یہ مائیں بہنیں اپنے بچوں کو ولایت امیر المؤمنین گھول کر پلائیں، اور جو ہم باتیں یہاں نہیں بتا سکتے ہیں ان کے دشمنوں کی آشنائی کروائیں۔ پتا ہے حسینی مائیں کس طرح سے تربیت کر رہی ہیں؟ میں ایک آپ کو مثال دوں، شاید آپ کے لیے جدید ہو یہ بات۔
حدیثوں کے سلسلے میں ایک سلسلہ ہے فواتم، فے واو الف توئے میم، فواتم. کچھ حدیثیں ایسی ملتی ہیں کہ جن کے کل میں نے سلسلۃ الذہب کی بات کی کہ ایسی حدیث کہ جس کے سلسلے میں تمام افراد ائمہ ہیں، اور چونکہ ہر امام جو ہے وہ سونا ہے، سنہری ہے، لہذا اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. کوئی بھی معصوم کے علاوہ اس سلسلے میں نہیں ہے. فواتم ان احادیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کی روایت کرنے والی خواتین میں سبھی کی سبھی فاطمہ ہیں. فواتم 3 حدیثیں ملتی ہیں ہمیں. میں امام بھائی سے، چونکہ میں نے ابھی انڈائریکٹلی میں ان سے خطاب کر رہا ہوں کہ کس طرح سے بچوں کی تربیت کرنی ہے. دیکھیں کہ اہل بیت کے گھر کی خواتین ان کے موضوعات کیا ہوتے ہیں. وہ جب گھر میں باتیں کرتی ہیں تو کیسی باتیں کرتی ہیں. آج کل تو بہرحال فلان مثلا لون آ گئی، فلان لون ختم ہو گئی، فلان پہ سیل لگ گئی، اور فلان، یہ باتیں اپنی جگہ پر. لیکن جب بچوں کے ساتھ بات کریں تو ان کو بتائیں کہ ہمارے مولا کون، ہمارے مولا کے دشمن کون. یہ ساری ولایت آپ نے گھول کر کے پلانی ہے. اہل بیت کی خواتین فواطم. مولا امام رضا علیہ السلام کی بیٹی بیٹی ہے فاطمہ، بہن بھی ہے فاطمہ معصومہ قوم. ان فاطمہ یعنی معصومہ قوم، ان فاطمہ یعنی امام صادق علیہ السلام کی بیٹی، ان فاطمہ یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی بیٹی، ان فاطمہ یعنی امام سجاد علیہ السلام کی بیٹی، ان زینب یعنی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ان امہا یعنی ان فاطمہ یعنی ان کی والدہ گرامی. قالت قال رسول اللہ. یہ سارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ، سارا کا سلسلہ فاطمی سلسلہ ہے. پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث دیکھیں کہ ساری کی ساری فاطمائیں ہیں. ایسی حدیثیں کہاں ملیں گی مکتب کے علاوہ کسی اور کو. یہ فخر ہے ہمارے لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پہ آسمان پہ گیا تو میں نے وہاں ایک سفید محل دیکھا. اس سفید محل میں سنہری ایک کتبہ لگا ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کیا؟ یہ موضوع کون بحث کر رہا ہے؟ یہ کون باتیں کر رہا ہے؟ اہل بیت کی خواتین. وہ حدیث نقل کر رہی ہیں. لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ولایت اپنے بچوں کو گھوٹ گھوٹ کے پلا رہی ہے. دوسری روایت میں تینوں کی تینوں روایتیں جناب امیر سے متعلق، کوئی بھی روایت جناب امیر سے ہٹ کر کے نہیں. دوسری روایت میں یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کو میری نسبت وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ کی تھی. ہاں مگر یہ کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دوسری روایت اسی سلسلے سے جناب امیر کی. اور تیسری روایت من کنت مولاہ فہذا علی المولا. توجہ فرما رہے ہیں. اہل بیت کی خواتین کے موضوعات، ان کے ٹاپکس، ان کی گھر کی گفتگو. کیا ہے یہ گفتگو؟ جب یہ گفتگو کر رہی ہیں تو ان کے ننھے ننھے بچے ان کی گود میں ہیں، وہ یہ سن رہے ہیں حدیثیں، وہ یہ موضوعات سن رہے ہیں. پاکیزہ پرورش اور تربیت یوں کی جاتی ہے. یہ اہل بیت کی خواتین. تو عزیزو، آج کا موضوع جیسے یہ بہت ضروری تھا. میں نے کہا تھا کہ چونکہ یہ انڈائریکٹلی جناب امیر کے ساتھ یعنی بابا حسین کی ولایت کے ساتھ مربوط ہے، اور حسین کشتہ ولایت ہے، مقتول ولایت بابا ہیں.
اور اس کی دلیل بھی میں نے دے دی. ابتدا میں سرنامہ کلام میں میں نے سورہ فجر کی آیات کی تلاوت کی. علماء کہتے ہیں والفجر یعنی سورہ حسین. ہاں یہ سورہ ہے ہی سورہ حسین ہے. تفسیر قمی میں یہ جملے ہیں. کیوں سورہ حسین کہتے ہیں والفجر سے ابتدا ہوتی ہے اور انتہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس کی انتہا جو ہے وہ اس پر ہو رہی ہے. اب ذرا آتے ہیں ان آیات کو تھوڑا تھوڑا کھولتے ہیں اور موضوع کو کمپلیٹ کرتے ہیں. والفجر قسم ہے فجر کی, ایک فجر. وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور 10 راتوں کی. ایک فجر ہے 10 راتیں ہیں. بعض علماء نے اس کی تعبیر کی ہے تفسیر قمی میں. وہ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد وہ 10 راتیں ہیں جو اول ذی الحج سے 10 ذی الحج تک کی راتیں. بعض اس سے یہ مراد ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, اول محرم سے لے کر شب عاشور تک کی یہ 10 راتیں ہیں. والفجر اور فجر روز عاشور کی فجر ہے. والشفع والوتر, شفع کس کو کہتے ہیں اور وتر کس کو کہتے ہیں؟ آسان ہے. آڈ اور ایون, جفت اور طاق. ایک جفت کی قسم, ایک طاق کی قسم. جفت یہی ہوتا ہے نا جو تقسیم ہو جاتا ہے برابر 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 برابر, نہ وہ اس سے زیادہ نہ یہ اس سے زیادہ. 2 4 6 8 10 ایونز. یہ تو ہے ظاہری معنی. اور اب سنیں اس کا باطن, جس کے لیے میں نے آپ کو ساری زحمت دی. فرماتے ہیں کہ والفجر سے مراد وجود مبارک قائم مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات. ولیال عشر, یہ 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ اب ذرا ترتیب دیکھیے گا. حسین فی القرآن, حسین کہاں ہے یہاں قرآن میں؟ کہتے ہیں کہ اب یہاں پر ریورس کاؤنٹنگ ہے. یہاں عجیب اور خوبصورت تعبیر ہے میرے مولا کی. مولا یہ والفجر سے کیا مراد ہے؟ کیا هو القائم المہدی؟ کہا مولا یہ لیال عشر سے کیا مراد ہے؟ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں من الحسن الى الحسن, حسن عسکری سے لے کر حسن مجتبی تک 10. من الحسن الى الحسن. صلوات بھیجیں نا دونوں حسنین پر. اچھا, ادھر سے قائم مہدی, ادھر ولیال عشر, حسن سے لے کر کے حسن عسکری سے لے کر کے حسن مجتبی تک 10. عجیب ہے, ائمہ میں معصومین میں 4 محمد ہیں, 4 علی ہیں, 2 حسن ہیں, 1 حسین. حسین اور یہ بھی لطف کی بات ہے, انشاءاللہ آئندہ چل کے ذکر کروں گا کہ بعض آیات میں بعض سورے ایک قسم کے ساتھ شروع ہوتے ہیں, بعض سورے 2 قسموں کے ساتھ شروع ہوتے ہیں, بعض سورے 3 قسموں کے ساتھ, بعض 4 سے, بعض 5 سے, اور ایک سورہ 11 ہے, 11 قسموں سے. 6 7 8 9 10 ان قسموں سے سوروں کی ابتدا نہیں ہوئی. 1 2 3 4 5 قسموں اور 11 قسموں کے ساتھ شروع ہونے والی تمام سورتوں میں حسین کا ذکر ہے علیہ الصلوۃ والسلام.
حسن سے لے کر کے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کیا ان 10 راتوں کی قسم. آگے نا حسین اس میں، بھئی آگے حسین کے نہیں. جب حسن سے حسن تک کی بات آ گئی ہے تو حسین سورہ فجر میں شامل ہو گئے. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، تو ان کی قسم جو برابر ہے، نہ یہ اس سے بڑھ کر کے ہے نہ یہ اس سے بڑھ کر کے ہے. ابھی پرسوں ہی تو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، مرج البحرین یلتقیان، دو بحر ہیں جو مل رہے ہیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ ہے جس کی وجہ سے یہ تجاوز نہیں کرتے. یہ دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں. کیا کہا فاطمہ کے لیے؟ لولا علی، اگر علی نہ ہوتا فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. کف کس کو کہتے ہیں؟ نہ جو اس سے بڑھ کر کے ہو نہ اس سے کمتر ہو. سلامت رہے، جو نہ اس سے کمتر ہو نہ جو اس سے بڑھ کر کے ہو. عزیزو ڈر رہا ہوں اگر میں روایت کا اگلا جملہ بول دوں، لیکن میں بول دوں گا اس لیے کہ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ پیغمبر گرامی کا جملہ ہے. پوچھا انبیاء، کہا کہ وَمَن دُونَ آدم، آدم کیا آدم کے علاوہ بھی کفو فاطمہ نہیں ہے. کفو فاطمہ نہیں ہے. نور فاطمہ کا برابری کوئی برابری ان کی نہیں کر سکتا ہے. تو ایک جفت ہے اور ایک طاق ہے. طاق کے لیے کہا جاتا ہے، پروردگار کہتا ہے کہ یہ پروردگار کی ذات ہے. وہ ایک جو ہے وہ الوتر، یہ اللہ کی ذات ہے. بہرحال تو عزیزو وقت گزر گیا، انشاءاللہ اس بحث کو ہم کل کمپلیٹ کریں گے اور اس کو جاری و ساری رکھیں گے. بہرحال چونکہ یہ ایام اب ایسے آ چکے ہیں، یہ شبیں ایسی آ چکی ہیں کہ یہ ہمارے رونے کی شبیں ہیں. ہم یہ فضائل جو پڑھ رہے ہیں یا ہم جو یہ علمی مباحثہ کر رہے ہیں، یہ برکت ہے اس عزاداری کی. ہمارا اصل اور بنیادی ہدف وہ گریہ ہے ابا عبداللہ حسین پر. اور آج ہمیں اور کسی کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، علی کے پوتے ہی کا ذکر کرنا ہے. عزیزو ابھی جملہ بول رہے تھے برادر جناب اسماعیل کے لیے نا، کہ جناب اسماعیل ان کی قربانی دی گئی، باپ نے خنجر رکھ دیا، ماں نے اجازت دے دی. لیکن اگلا جملہ سنیں گے، علامہ نقل نے یہ جملہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ جب یہ چھری رکھی گئی، اسماعیل کے ہاتھ باندھے گئے، ماں کو بعد میں جب پتہ چلا کہ ہاتھوں پہ نیل پڑے ہوئے ہیں اور گردن پہ الٹی چھری کا نشان پڑا ہوا ہے، جناب ہاجرہ تیسرے دن دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. اجرکم علی اللہ. برداشت نہیں کر سکی، بیٹا ذبح نہیں ہوا ہے، فقط ہاتھ پہ نیل ہے رسی کے، گردن پہ نشان ہے کس کا؟ الٹی چھری کا. ابراہیم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. میرا سلام ہو جناب رباب پر. اجرکم علی اللہ. عزیزو شرم کر کے مت روئیے گا. اگر کوئی ساتھ والا رو رہا ہے تو اپنے لیے دعا کریں کہ مجھے بھی آنسو نصیب ہو جائیں. کیوں کہ آنسو اتنے عظیم ہیں کہ ان کا خریدار صرف اور صرف حسین کی ماں ہے. حسین کی ماں.
اسی لیے روایات میں ہے کہ یہاں مجلس میں اکیلی زہرا نہیں آتی ہیں، جناب آسیہ بھی ساتھ آتی ہیں، جناب ہاجرہ اور جناب مریم بھی تشریف لاتی ہیں۔ جناب ہندوستان میں ایک مولانا تذکرہ کر رہے تھے کہ بنارس کی بات ہے، ایک ہندو خاتون جلوس امام حسین گزر رہا ہے اور وہ انتظار کر رہے، کہ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ کہا میں بابا حسین کا جلوس دیکھنے آئی ہوں۔ کہا کیوں، تمہارا کیا لینا دینا اس جلوس کے ساتھ؟ کہا تمہیں پتا نہیں ہے آج 10 محرم ہے، حسین کے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ حسین کے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں اور ہم حسین کے احترام میں یہاں پر کھڑے ہیں۔ جس کو غیر مذہب روئے، جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اسلام کے ساتھ۔ ایک عالم دین ہے، فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، لکھنؤ کے، ڈاکٹر کلب صادق، نام سنا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، میرے ساتھ سارے ہندو اس ڈبے میں موجود تھے، تو بہرحال موضوع گفتگو جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہوتا کربلا آ گیا۔ میں ان کو کربلا کے قصے سنانے لگا۔ میں نے کہا کہ حسین جو نبی کا نواسا تھا، اس کو امت نے گھیر کے کربلا مار دیا۔ اب وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کس نے گھیرا؟ انہوں نے گھیرا جن کو حسین کے نانا نے کلمہ پڑھایا۔ کہنے لگے، وہ تعجب زیادہ کرنے لگے۔ کہا ہمیں ذرا کربلا بتائیے۔ کہنے لگے کہ میں نے کربلا کا روز عاشور کا قصہ سنانا شروع کیا کہ اس طرح سے علی اکبر نے اذان دی، اس کے بعد حملہ مغلوبہ ہوا، اس کے بعد تن بتن جنگ شروع ہوئی، اصحاب حسینی حسین پر قربان ہوتے رہے۔ کہا کہ وہ منقلب ہوتے رہے، انسان ہے نا، حسین کو سمجھنے کے لیے انسانیت کافی ہے۔ کہا کہ ایک کے بعد ایک حسین کا صحابی شہید ہوتا گیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر حسین کے عزیزوں اور رشتہ داروں کی باری ہے۔ کہا ان کو معاف نہیں کیا انہوں نے؟ کہا نہیں۔ کہا ایک کے بعد ایک، کبھی بھتیجا کبھی بھانجا، ایک ایک نہیں 2 بھانجوں کو قتل کرتے رہے۔ کہا وہ روتے رہے، ان کا گریہ بلند ہوتا گیا۔ کہا ایک وقت وہ آیا کہ حسین تنہا رہ گیا۔ کہا ان کا اس ٹرین میں رونا بہت عجیب تھا۔ کہا اس کے بعد حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی تم شریف جو حرم رسول کی حفاظت کرے؟ کہا ایسے میں حسین کی بہن کی خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا حسین کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ کہا جیسے ہی میں نے کہا نا کہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس ڈبے میں بیٹھی خاتون کہتی ہے تمہیں خدا کا واسطہ ہے یہ نہ کہنا کہ حسین کے اس بچے کو بھی مار دیا۔ کہا سنو اگر حوصلہ رکھتی ہو۔ کہا بہن کیوں بلایا؟ کہا بھیا جب آپ نے کہا ہے نا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ کہا لاؤ اصغر کو لاؤ۔ لانے لگے، جناب رباب نے ایک نیا کرتا جناب علی اصغر کو پہنا۔ عزیزوں تصور کرو، یہاں اکثریت ایسے دوستوں کی جنہوں نے شش ماہے اپنے گودی میں کھلائے ہیں، لے کر چلے ہیں حسین۔ ادھر لشکر آغا میں کھلبلی ہے، حسین اپنی ابا کے دامن میں کچھ چھپا کر کے لا رہے ہیں۔ اکثر نے یہ سوچا کہ شاید قرآن لا رہے ہیں، انہیں کیا پتا تھا کہ قرآن کی ایک چھوٹی آیت لے کر آتے ہیں، آ کر کے اعلان کرتے ہیں یا قوم
ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل، اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا اس بچے کے اوپر رحم کرو. خاموش، کوئی نہیں بولا. عزیزو اگلا جملہ جو بولا ہے نا وہ عجیب و غریب ہے. کہا کہ افلا تنظرون کیف یتلظى من العطش، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ بچہ کس طرح سے پیاس سے تلذی کی حالت میں ہے. عزیزو تلذی کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک کیفیت ہے. جب مچھلی کا شکار کیا جاتا ہے نا، مچھلی کو دریا سے جب نکالتے ہیں تو مچھلی ریت پر تڑپتی ہے. تڑپنے کے بعد تڑپ تڑپ کے وہ بالکل بے سدھ ہو جاتی ہے نا جب، تو زمین پر ہلکی ہلکی حرکت کرتی ہے، لیکن شدت تکلیف کے ساتھ کبھی منہ کھولتی ہے اور کبھی منہ بند کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں تلذی. اصغر کی یہ کیفیت ہو چکی ہے. اصغر کے ہونٹوں پر پپڑی جم گئی ہے اور اس مچھلی کی طرح کبھی اصغر منہ کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں. کیف یتلظى من العطش. عزیزو جب یہ جملہ سنا ہے نا، لشکر اعداء منہ چھپا چھپا کر کے رونا شروع کر رہے ہیں. لشکر اعداء میں ایک کھلبلی مچ گئی ہے. ان قریب ہے کہ بغاوت ہو جائے. عمر سعد کہتا ہے حرملہ کہاں ہو؟ حرملہ صفے چیرتا ہوا آگے بڑھا. کہا اسکت کلام الحسین، اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام قطع کر اس سے پہلے کہ میری فوج میں بغاوت ہو جائے. ادھر عزیزو بس میرا پڑھنا بہت آسان ہے اور آپ کا سننا بہت آسان ہوگا، مجھے نہیں معلوم، لیکن رباب کی کیا کیفیت ہے، حسین کی کیا کیفیت ہے، اگر تھوڑا محسوس کر لو، یقین مانو یہ محسوس کرنے کے جملے ہیں. موت آ جائے مجھے پڑھتے ہوئے اور آپ کو سنتے ہوئے. ادھر چلائے کمان پر اس نے تیر رکھا ہے، ادھر علی اصغر نے دیکھ لیا ادھر سے تیر چلا ہے، 3 شعبہ تیر. یہ 3 شعبہ تیر بچوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے نہیں، جنگوں میں ممنوع تھا. اس سے گھوڑے کی گردن کو توڑا جاتا تھا. یہ تیر چلایا گیا. انقلب الطفل علی یدی حسین. ادھر تیر لگا. راوی کہتا ہے اصغر نے حسین کے بازو پر پلٹ کھائی. وَالذُّبِحَ مِنَ الْعُذْرِ إِلَى الْعُذْرِ. گردن چھوٹی ہے عزیزو. راوی کہتا ہے اس تیر نے گردن نہیں، علی اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک سبح کر ڈالا. اجرکم اللہ، یہ صدائے بلند رہے. عزیزو اب یہ بچے کو وہ حسین جو علی اکبر کو اٹھا لایا، وہ حسین جو قاسم کے لاشے کو لے آیا، ارے وہ قاسم عزیزو علی اصغر کو لے کر کے آئے ہیں. کتنی سنگین لاش ہے، کتنی سنگین لاش ہے عزیزو. کبھی خیموں کی طرف قدم بڑھتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر بڑھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس عزیزو آخری جملہ اور آپ کی زحمتیں تمام سن لیجئے اور بھرپور کریا کر لیجئے. عزیزو خیمے میں بڑی مشکل سے یہ بڑا بھاری جنازہ لے کر کے حسین آ گئے ہیں. ادھر جب یہ لاشا آیا ہے نا تو لاشا چھپا کر کے میرے مولا نے رکھا ہوا ہے. جیسے ہی لائے ہیں تو جناب رباب دیکھ رہی ہے. اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی آئی ہے. کہا بابا بابا علی اصغر کو پانی پلانا ہے. اب جب اپنی ابا کا دامن ہٹایا ہے، ارے یہ کیا بابا، آپ تو بھیا کو پانی پلانے لے کے گئے تھے. عزیزو آخری جملہ
کتنی سی قبر ہوگی، ایک ششما ہے کہ